فرمایا چھٹے نمبر پر جو نصیحت ہے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ موت کے بارے میں دنیا کے ہر نظریے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہر نظریے کے بارے میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، حتیٰ کہ اللہ اور رسول کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اللہ کو بھی نہیں مانتے، بعض رسول کو نہیں مانتے، دنیا کے ہر نظریے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، لیکن یہ کہ اس اتنے بارے میں تو ہر ایک اٹل فیصلہ ہے کہ بھی موت تو ہے، برحق ہے۔ زندگی کے پتہ نہیں کس موڑ پہ شام ہو جائے، پتہ نہیں کہاں پہ زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ تو چھٹی نصیحت جو انہوں نے کی کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ارے جو ہم نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت سے نہ تو وہ سیکنڈ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اینما تکونوا، دوسری جگہ اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ارے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، بہت بہترین جگہوں میں جہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکتا ہو، لیکن موت وہاں بھی پنجے گاڑ دے گی آ کر۔ جتنی چاہے تمہارے پر سیکورٹیاں لگ جائیں، جتنے چاہے تم اپنے جو ہے نا بھائی وہ حالات درست کر لو، لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کا آنا برحق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بدکتے ہو، ڈرتے ہو، بھاگتے ہو، وہ تو برحق ہے، وہ تو یقینی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے نا بھائی جو اپنی موت کو یاد رکھیں، حضرت لقمان کہہ رہا ہے اپنی موت کو یاد رکھو، اور اسی کو قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے۔ کبھی تو قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کبھی تو قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کبھی قرآن کہہ رہا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، لہٰذا اپنی موت کو یاد رکھو۔ کبھی قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے، مردوں کو بھی مخاطب کر کے، عورتوں کو بھی مخاطب کر کے، مالدار اور غریب اور مسکین اور محتاج ہر ایک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی۔ لہٰذا 4000 انبیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر نتیجہ نکالا اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور کا ارشاد ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، ارے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا اکثر ذکر کیا کرو، اس کو اکثر یاد رکھا کرو، جو لذتیں توڑ دے گی، بہن اور بھائی کے درمیان جدائیاں ڈال دے گی، میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دے گی، رشتہ دار اور عزیز کے درمیان فرق کر دے گی، محبت اور غیر محبت والوں کے درمیان جدائیاں ڈال دے گی۔ انا موت الذی افرق بین الاخ والاخوات، ارے میں تو وہ موت ہوں جو بہن اور بھائی کے درمیان تفریق کر دیتی ہوں۔ انا موت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں تو وہی موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دوں گی۔ انا موت الذی افرق بین العشیر، میں وہی موت ہوں جو خاندان، رشتہ دار، برادری، عزیز، تعلق والے ہر شخص کے متعلق تفریق کر دوں گی، مجھے یاد رکھا کرو۔ حضور فرمائے اکثروا ذکر حازم اللذات، جو لذتوں کو توڑ دے، شہوات کو توڑ دے، محبتوں کو توڑ دے، اسے یاد رکھا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ یہ صحابہ نے عجیب سوال اٹھایا،
فرمایا اللہ کے نبی مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعداد واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ فرمایا سب سے بڑے عقل مند مسلمانوں میں وہ ہیں جو موت کا اکثر ذکر کرتے ہیں، جو موت کو اکثر یاد رکھتے ہیں، جو موت کو ورد زبان رکھتے ہیں، ان کے زبانوں پر موت کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، نماز، ذکر، عبادت، تسبیحات، اخلاق، معاملات، معاشرت ساری درست کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اولئک الاکیاس، یہ والے عقل مند لوگ ہیں، یہ والے عقل مند لوگ ہیں جو موت کو یاد کریں، موت کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اولئک الاکیاس، یہ عقل مند ہے۔ ایک اور جملہ فرمایا میرے نبی نے دوسری حدیث میں، فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا بھائی؟ کون کہہ رہا بھائی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر کے ہے، اور سب سے بڑا عاجز وہ ہے منمانی زندگی گزارے۔ والعاجز من اتبع نفسہ، خواہشات کی پیروی، خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی منمانی زندگی گزارے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ کی ذات پہ بڑی امیدیں باندھے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہاں رب چاہی وہاں من چاہی، یہاں خدا کے اصول وہاں ہماری مرضی کی زندگی ہوگی۔ تو آج ہم عقل مند کسے تصور کرتے ہیں؟ موت کو جو یاد، ہم عقل مند اسے تصور کرتے ہیں جس کو 4 پیسے کمانے آتے ہوں، جس کے پاس چند ٹکے ہوں، اسے آج کا معاشرہ عقل مند کہتا ہے۔ آج کا معاشرہ عقل مند اسے کہتا ہے جو دوسروں کی جیب پہ ہاتھ پھیرنا جانتا ہو، جو دوسرے حقوق کو پامال کرنا جانتا ہو، وہ آج کا معاشرہ اسے عقل مند تصور کر رہا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ جس کی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری ہے۔ اور مرنے کے بعد کی موت کو ہم کیسے یاد رکھیں، مرنے کی بعد کی زندگی کیسے کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ موت کو کیسے یاد رکھا جائے۔ نمبر 1، موت کو کیسے، اول یہ کہ موت کو یاد، موت آنا ضروری ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ پھر موت کو ہم کیسے یاد رکھیں؟ نمبر 1، میرے نبی نے فرمایا موت کو کیسے یاد رکھو گے؟ زورو قبورکم، قبرستان جایا کرو۔ زورو قبور، اپنی قبروں کی زیارت، قبرستان جایا کرو۔ جب قبرستان جاؤ گے، ہر قبر 10 درس عبرت ہے۔ ہر قبر سے بحال یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ قبر کہہ رہی ہوگی اور مجھے دیکھنے والے میں وہ تھا جسے سلامیاں پیش ہوتی تھیں۔ ہر قبر پہ جایا کرو، موت یاد رہے گی۔ اور ہر قبر درس عبرت یہ دیتی ہے، جس قبر والے کے پاس سے گزرا، نمبر پلیٹ لگی فلانے چودھری تھے، فلانا پہلوان تھا، فلانا عالم دین ہے، فلانا بھائی بزرگ ہے، فلانا مالدار ہے۔ آج قبر بھی مٹ چکی ہے، قبر بھی مٹ چکی ہے۔ تمہیں ہر قبر درس عبرت دے گی، ارے آنے والے، یہ میرے اندر سونے والا یہ چودھری صاحب ہے، میرے اندر سونے والا غوث ہے، میرے اندر سونے والا ابدال ہے، میرے اندر آنے والا یہ وہ شخص ہے۔ میرے اندر جو موجود ہے، اس کی بھی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اس کا بھی رشتہ دار تھے، اس کے بھی تعلق والے تھے، اس کا بھی کاروبار تھا، اس کا بھی سارا کچھ تھا، لیکن آج لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ موت ایسے یاد رہے گی، جاؤ قبر پہ، قبرستان کی زیارت کرو تاکہ اپنی یاد رہے۔ نمبر 2، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنازے میں جایا کرو، جنازے میں شرکت کیا کرو، تمہیں اپنی موت یاد رہے گی، اپنا تمہیں اٹھتا جنازہ یاد رہے گا کہ موت کو کیسے یاد رکھا جائے۔ قبرستان جاؤ، جنازے میں شرکت کرو۔ تیسرا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، غسل میں شریک ہوا کرو۔ مردے کو غسل دیا جا رہا ہے، بہت یہ
کہ رشتہ دار اور اپنے عزیز اور قریبی بھی پاس نہیں آ رہے ہوتے، بھئی کوئی اور دے دے گا، کوئی اور دے دے گا۔ کچھ طریقہ سیکھو، تمہارا عزیز ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اور بھئی کوئی تعلق والا قریبی ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ دھلاؤ، لیکن فلانے کو بلاؤ بھائی سیکھو طریقہ، خود سیکھو گے۔ یہ جب آپ کو اپنی موت یاد رہے گی، اس کے ناخن پہ لگی ہوئی زمین کی مٹی بھی اتاری جا رہی ہے، دنیا کا میل بھی اتار کے پھر قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس کی بے بسی کو دیکھو گے، اس کی بے کسی اور بے بسی کو دیکھو گے، اپنی موت یاد آ جائے گی۔ یہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، ابھی یہی ہے جو غیروں کا اپنی کروٹ بدلنے میں بھی دوسرے کا محتاج بن گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، غسل میں شریک ہوا کرو، غسل میں شریک ہوا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ اپنی ذات 24 گھنٹے میں سے 2-4 منٹ نکالو، 5-7 منٹ نکالو، اور تھوڑی دیر کے لیے تصور اور مراقبے میں چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تصور اور مراقبے میں چلے جاؤ، آپ کو اپنی موت یاد رہے گی۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ توجہ ڈالیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوں کرو کہ اپنے آپ کو یوں سمجھو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑے دیر تصورات کی زندگی میں جائیے گا۔ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بیماری نے آپ کو آ گھیرا ہے، ہر طرف سے بیماری نے آ گھیرا ہے۔ اب اتنی بیماری کہ آپ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھ سکتے، اٹھ کر کے اپنے لیے پانی بھی نہیں لا سکتے، اور دوسروں کو آواز دے رہے کوئی سن پا نہیں رہا۔ تھوڑی دیر گزری، بیماری اور بڑھ گئی، پھر تھوڑی دیر اور گزری، آپ ذرا ذہن میں تصور رکھیں، تھوڑی دیر اور گزری، موت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے، اسرائیل علیہ السلام آگے، اور آپ کی روح کو لیا جا رہا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آپ چارپائی پر، ادھر سے حضرت اسرائیل آگے، شارک پہ ہاتھ رکھ لیا اور روح کو کھینچ لیا۔ آپ کی روح ڈر رہی ہے، آپ کانپ رہے ہیں، ارے یہ کیا ہونے کو جا رہا ہے؟ آواز دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، پکارنا چاہتے ہیں، پکار نہیں سکتے، بلانا چاہتے ہیں، بلا نہیں سکتے۔ اسرائیل نے روح کو نکال لیا، روح نکال کے اسرائیل کے ہاتھ میں، اسرائیل سے دوسرے فرشتے نے لے لی، فرشتے آسمان کی طرف، آپ کا جسم زمین پر رکھا ہوا، آپ کا جسم زمین پر رکھا ہوا۔ ادھر میں تھوڑی دیر میں بیوی آئی ہلا رہی، بچے آئے ہلا رہے، پتہ چلے بابا مر گئے، بابا جی ختم ہو گئے ہیں۔ گھر میں چلانا، آہو بکا، ماتم شروع ہو گیا۔ گھر کے اندر جو نہ وہ رونے دھونے کی آوازیں، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد لاؤڈ سپیکر سے آواز آ رہی، فلانا مر چکا ہے، فلانا دنیا سے جا چکا ہے۔ آپ یہ تصور کریں، آپ کے متعلق ہو رہا ہے، یہ اعلان آپ کی ذات کا ہو رہا ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جو ہے نا وہ فیتا لے کر آ گیا، آپ کے قد کو ماپا جا رہا ہے، قد کو ماپا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد قبر کشائی ہو گئی، قبر کھود دی گئی، پھر ایک کفن والا آ گیا، آپ کا کفن کاٹا جا رہا ہے۔ نہ جانے ہم میں سے کتنوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوگا، آپ کا کفن کاٹا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی ہے، بھئی تختہ بچھ چکا ہے، تختہ بچھ چکا ہے، اٹھاؤ اس کو غسل دینا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ کے جسم کو اٹھا کر تختے پر لٹا دیا گیا ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، ڈال دیا گیا، آپ کو نہلا دیا گیا، غسل دے دیا گیا۔ دو لوگوں نے اٹھایا، چارپائی پہ رکھ دیا، چارپائی پہ رکھ کے آپ کو کفن پہنا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ بھائی جنازے کا اعلان کر دو، جنازے کا اعلان کر دو، جنازہ تیار ہے، آپ کی چارپائی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر تصور میں رہیں، آپ کی چارپائی اٹھ گئی اور قبرستان کی طرف چل دی گئی۔ اب جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ 4 تکبیرات ہو چکی، اٹھاؤ بھائی قبر کے حوالے کر دو۔ آپ کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیا گیا، بھائی قبلہ رخ کر دو، کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی لگے ہوئے کفن پہ بند کھول دو، اور پھر کہا بھائی سلیب اور سلنے پکڑو، پھر گارا اور مٹی لگا کر بند کر دیا گیا۔ مٹی ڈالو بھائی، ہر ایک مٹی ڈال رہا ہے مٹی، ٹنوں مٹی اوپر آ چکی ہے، آپ اندر ہیں، ٹنوں مٹی اوپر آ چکی ہے۔
پانی ڈال دو۔ اب آپ کے سرانے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے، یوں سمجھو ایک حافظ قرآن کھڑا ہوا، آپ کے سرانے سورہ فاتحہ پڑھ رہا، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور دوسرا آپ کے قدموں میں کھڑا ہوا سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہا۔ دعا ہو گئی، لوگ باتیں کر رہے، وہ لوگ واپس ہو گئے، اچانک آپ سے سوال کرنے والے دو فرشتے آ گئے، اور فرشتوں کے سوال کا جواب آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ کے پاس نہیں دیا جا رہا۔ قبر اندھیری ہو گئی، ہر طرف تاریکی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ اب آپ اندر اکیلے، گھبراہٹ ہے روح پہ، کیسے دوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت، دو فرشتے سوال کر رہے، تیرا رب کون، اللہ کون، رسول کون؟ سر ہاتھ پہ یوں رکھ لیے، مینوں تے پتہ ہی نہیں، لا ادری، میں نہیں جاندا، مجھے یہ پوچھو کاروبار کسے کہتے ہیں، مجھے یہ پوچھو مال ڈنگر کیسے رکھا جاتا ہے، مجھے یہ پوچھو دوسروں کے حقوق کیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں، مجھ سے یہ پوچھو، مینوں کی پتہ اللہ رسول کون؟ یہ باتیں ہو رہی، اس کے بعد آواز آ رہی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سانپ آ گیا، اژدہا آ گیا اور آپ کے جسم پہ لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر اس مراقبے میں جاؤ، انشاءاللہ زندگی کا رخ درست ہوتا چلا جائے گا۔